متن سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بات کی دلیل کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، بے شک ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی ہے جیسے نوح کے پاس اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس بھیجی تھی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ شرح: شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے، بے شک ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی ہے جیسے نوح کے پاس اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس بھیجی تھی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 123۔ شفاعت کے تعلق سے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ لوگ نوح کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کے پاس بھیجا تھا۔ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا۔ اسی سے ہمیں ان مورخین کی غلطی کا اندازہ لگ جاتا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، بلکہ ظاہر بات تو یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک نبی تھے۔ آخر الانبیاء اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ چنانچہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کافر اور مرتد ہے۔ متن نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ وحدہ کی عبادت کا حکم دیتے اور انہیں طاغوت کی عبادت سے روکتے تھے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ شرح: یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ وحدہ کی دعوت دیتا اور انہیں شرک سے منع کرتا تھا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ اور فرمایا، اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ متن اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کی عبادت یا اتباع یا اطاعت کی جا رہی ہو اور اس کے تئیں بندہ اس کی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ طاغوت ہے۔ طواغیت بہت ہے، جن میں سے بڑے بڑے 5 یہ ہے: ابلیس، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس کو پسند کرتا ہو، وہ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہو، وہ جو علم غیب ذرا سا بھی دعویٰ کرتا ہو اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتا ہو۔ دلیل: دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، لہذا جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ شرح: اس سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور طاغوت سے پرہیز کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ طاغوت طغیان سے ماخوذ ہے، حد فلانگ جانے کو طغیان کہتے ہیں۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ہم نے جب کہ پانی حد کو پھلانگ گیا تو تم کو کشتی میں سوار کیا۔
سورۃ الحاقہ آیت نمبر 11۔ یعنی جب پانی طبی حد سے زیادہ ہو گیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں اٹھا لیا۔ طاغوت کی سب سے درست اصطلاحی تعریف وہی ہے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، یعنی ہر وہ شخص ہے جس کی عبادت یا اتباع یا اطاعت کی جا رہی ہو اور اس کے تئیں بندہ اس کی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ طاغوت ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایسے تینوں شخصوں سے مراد غیر صالح لوگ ہیں، ورنہ صالح لوگ طاغوت نہیں ہے، چاہے وہ پوجے جا رہے ہوں یا ان کی اتباع اور اطاعت کی جا رہی ہو۔ لہٰذا وہ بت جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجے جا رہے ہوں طاغوت ہے۔ علماء سو جو کفر و ضلالت کی دعوت دے رہے ہوں یا بدعت یا حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے کی دعوت دے رہے ہوں طاغوت ہے۔ اور وہ لوگ بھی جو اپنی درآمد شدہ مخالف اسلام نظام کے ذریعے حاکموں کے لیے شریعت اسلامی سے باہر ہو جانے کا جواز فراہم کرتے ہوں طاغوت ہے، کیونکہ یہ تمام لوگ اپنی حد سے آگے نکل گئے ہیں۔ ایک عالم کی حد یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کا متبع ہو، اس لیے کہ علماء ہی حقیقتاً انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ انبیاء سے علم، عمل، اخلاق، دعوت اور تعلیم کی شکل میں وراثت پاتے ہیں۔ اگر وہ اس سے حد سے آگے نکل جائے اور احکام کے لیے اس طرح کے نظاموں سے شریعت اسلام سے باہر ہو جانے کا جواز فراہم کرنے لگے تو وہ طاغوت ہیں، کیونکہ اتباع شریعت کی جس حد میں رہنا ان کے لیے واجب تھا وہ ان سے نکل گئے۔ وہ اس سے آگے نکل گئے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، یا جس کی اطاعت کی جا رہی ہو تو اس سے وہ ایسے حکام مراد لے رہے ہیں جن کی شرعی طور پر یا حیثیت اور مرتبہ کے لحاظ سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حکام کی شرعی طور پر یا حیثیت اور مرتبہ کے لحاظ سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حکام کی شرعی طور پر اس صورت میں اطاعت کی جائے گی جبکہ وہ ایسے امور کا حکم دیتے ہوں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ ایسی صورت میں ان کو طاغوت کہنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ رعایا پر سمع و طاعت واجب ہوگی اور حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہوگی۔ اس لیے مناسب ہے کہ جب ہم حاکم اور والی کی طرف سے اپنے اوپر عائد کسی حکم کا نفاذ کریں تو یہ ملحوظ رکھیں کہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ایسا خیال رکھنے سے یہ ہوگا کہ اس حکم کے لیے ہماری پابندی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایسا خیال اس لیے رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ حیثیت کے لحاظ سے اطاعت یہ ہے کہ اگر حکام اور امراء اپنی حکومت میں طاقتور ہوں تو لوگ ایمانی جذبے کے تحت نہیں تو قوت حکومت کی وجہ سے ہی ان کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اطاعت حکام ایمانی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے اور قوت حکومت کی وجہ سے بھی۔ ایمانی جذبے کے تحت ہو تو یہی اطاعت کا عمد ہے، حکام کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ اور جو طاعت خوف حکومت کے تحت ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ حکومت طاقتور ہے۔ لوگ اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی مخالفت کرنے والوں کو سزائیں دیتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں حکام کے ساتھ لوگوں کی کئی حالات ہیں۔ اول یہ کہ جذبہ ایمانی اور خوف سلطانی دونوں قوی ہے، یہ سب سے مکمل اور عمدہ حالت ہے۔ دوم یہ کہ جذبہ ایمانی اور خوف سلطانی دونوں ضعیف ہے، معاشرے کے لیے سب سے کمتر اور خطرناک حالت ہے، حکام کے لیے بھی رعایا کے لیے بھی،
کیونکہ جب جذبہ ایمانی اور خوف سلطانی دونوں کمزور ہوں گے تو فکری، اخلاقی اور عملی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ سوم، یہ کہ جذبہ ایمانی ضعیف اور خوف سلطانی قوی ہے، یہ درمیانی درجہ ہے، کیونکہ جب خوف سلطانی قوی ہوگا تو ظاہر میں امت کے لیے بھلائی کا سبب ہوگا۔ اگر حکومت کا خوف بھی نہ رہ جائے تو نہ پوچھو کہ امت کی حالت اور اس کی بدعملی کا کیا حال ہوگا۔ چہارم، یہ کہ جذبہ ایمانی قوی ہو اور خوف سلطانی ضعیف ہو تو امت کا ظاہری حال تیسری حالت سے دگرگوں ہوگا، لیکن انسان اور اس کے رب کے درمیان حالات اچھے اور کامل ہوں گے۔ طواغیت طاغوت کی جمع ہے، اس کی تفسیر گزر چکی ہے، یعنی قائدین اور نمونہ شخصیتیں پانچ ہے۔ ابلیس وہ شیطان ہے جو راندہ درگاہ ہوا، جس پر لعنت کی گئی اور جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک تم پر قیامت کے روز تک میری لعنت ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 78۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہ کر انہی کی طرح عمل کرتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو خباثت، انکار اور غرور اس میں تھا ظاہر ہو گیا، چنانچہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کا شکار ہوا اور کافر بن گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جس وقت ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ میں گر جاؤ تو سب سجدہ میں گر گئے بجز ابلیس کے۔ اس نے کہا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور اسے پسند ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ پوجا جائے، ایسا شخص بھی نعوذ باللہ ایک بڑا طاغوت ہے، چاہے وہ اپنی زندگی میں پوجا جا رہا ہو یا اپنی موت کے بعد، اور وہ جب مرا تو اس بات سے راضی تھا، یعنی وہ جو دوسروں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہو اگرچہ لوگ اس کی عبادت نہ کرتے ہو تو وہ بھی سرداران طاغوت میں سے ہے، چاہے اس کی دعوت قبول کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ جو چیز انسان کے علم و ادراک سے غائب اور اوجل ہو وہ غیب ہے۔ غیب کی دو قسمیں ہیں، حال اور مستقبل۔ غیب حال ایک نسبتی علم ہے، کسی کو معلوم ہوتا ہے کسی کو نہیں، اور غیب مستقبل حقیقی علم ہے جو اللہ وحدہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن ان رسولوں کو معلوم ہو جاتا ہے جنہیں کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتا ہے، لہٰذا جو غیب مستقبل کے علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ کے، ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ وہ پوری جماعت کے سامنے اعلان کر دے کہ آسمان اور زمین میں رہنے والا کوئی بھی سوائے اللہ کے غیب نہیں جانتا، تو جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ اس قرآنی خبر میں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تو غیب جانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جانے، کیا تم زیادہ شرف والے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کہتے ہیں کہ ہم رسول سے زیادہ شرف والے ہیں تو ایسے کفریہ قول کی وجہ سے وہ کافر ہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ رسول زیادہ شرف والے ہیں تو ہم کہیں گے کہ تب غیب ان سے کیوں پوشیدہ رہا اور تم اس سے جان گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، غیب کا جاننے والا وہی ہے، سو وہ اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو، تو اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے محافظ
فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 26-27۔ یہ دوسری آیت ہے جو علم غیب کے مدعی کو کافر ثابت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ قوم کے سامنے اعلان کر دے، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا توحید ربوبیت میں سے ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا نفاذ ہے جو اس کی ربوبیت، اس کی مکمل ملکیت اور تصرف کا مقتضی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتباع کرنے والوں کا رب کہا ہے جن کی اتباع اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے خلاف کی جاتی ہے۔ فرمایا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود کی عبادت کرے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے متبوعین کو رب کا نام دیا کیونکہ متبعین نے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قانون ساز بنا لیا تھا، اور متبعین کو پجاری کا نام دیا ہے کیونکہ انہوں نے متبوعین کے سامنے ذلت کا اظہار کیا اور اللہ کے حکم کے خلاف ان کی اطاعت کی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیوں نہیں؟ انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال، اور لوگوں نے ان کی اتباع کی، یہی ان کی طرف سے ان کی عبادت تھی۔ جب یہ سمجھ گئے تو جان لو کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ غیر اللہ اور غیر رسول سے فیصلہ کرائے، تو ایسے شخص کے سلسلے میں کئی آیات ہیں جو اس کے ایمان کی نفی کرتی ہے، کئی اور آیات ہیں جو اس کے لیے کفر، ظلم اور فسق کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ پہلی قسم